دیوبندیت کی بار بار بات ہو رہی ہے. مفتی رفیع عثمانی صاحب کے حوالے سے مشہور ہے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ یہ لفظ میرے سامنے نہ لیا کرو، مجھے اچھا نہیں لگتا. پھر ابھی دینی روح مسئلے کی مزاج کی بات کی. آپ میرے سوال کو، جو میں نے کلپ کا لنک آپ کو بھیجا تھا بنگلہ دیش والے کا، اس کے تناظر میں دیکھیے گا. میں چاہ رہا ہوں کہ اس کو آپ سمرائز کریں، لیکن وہ چونکہ علماء کے لیے تھا، میں گزارش کر دیتا تو ہوں. آپ اس چیز کو ذرا بتائیں کہ دیوبندیت کیا ہے؟ یہ کیا وہی تسلسل اہل سنت والجماعت کا؟ یہ کیوں الگ سے ایک نام ہے جو معاشرے کے اندر وقوع پذیر ہو رہا ہے؟ نام دیکھیں، میں نے پوری تاریخ میں جی کام کے حوالے سے 3 شخصیات کا ان کے شاگردوں سمیت انتخاب کیا ہے. میں ان کو اپنے لیے ایک آئیڈیل سمجھتا ہوں. نمبر 1، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی جماعت کے ساتھ رضی اللہ عنہ، یہ ہمارا سب سے اول درجہ ہے. نمبر 2، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ اپنے شاگردوں کی جماعت کے ساتھ تدوین کی ہے دین کی. پھر صدیوں بعد شیخ الہند رحمہ اللہ اپنی جماعت کے ساتھ، میں ان کو رہنما سمجھتا ہوں. جس وقت پوری دنیا میں انگریز کا تسلط تھا، اسلام مٹایا جا رہا تھا، اس دارالعلوم دیوبند نے نشأت ثانیہ کا کام کیا ہے اور اصلی شکل میں دین کو امت کے سامنے پیش کیا ہے. تو دیوبندیت کوئی الگ چیز نہیں ہے. بس جو ایک جملہ میں نے کیا کہنا ہے، رئیس المناظرین حجت اللہ فی الارض مولانا محمد امین اکاڑوی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تکمیل دین کیا ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے تمکین دین کیا ہے، امام ابو حنیفہ نے تدوین دین کیا ہے، اور اکابرین دیوبند نے تطہیر دین کیا. ہر ایک کا کام اپنا. دیوبندیت 2 تکمیل دین، رسول اللہ نے تکمیل دین مکمل فرما دی. صحابہ کرام تمکین دین مضبوط کیا ہے، جگہ دی ہے، پھیلایا ہے. امام ابو حنیفہ تدوین دین لکھوایا ہے، اور دیوبند تطہیر دین